اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم حروف مدہ کی بات کر چکے ہیں، آج جو ہے وہ ہم الف مدہ کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم الف مدہ پڑھیں، میں آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھتی ہوں کہ ہمیں جس طریقے پہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے عرب کا لب و لہجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عرب کے لب و لہجے پہ پڑھو۔ تو عرب کے لب و لہجہ کس طرح کا ہے، اور کسی بھی زبان جو ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے جو، اس کا لب و لہجہ اپنانے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے کہ ان کے واولز جو ہوتے ہیں بیسکلی ان واولز کے وزن پہ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، سمپل سی بات بتا رہی ہوں۔ یعنی انگلش اگر ہم نے بولنی ہے، اگر ہم نے یو کے ایکسنٹ اپنانا ہے تو ہمیں یو کے کو دیکھنا پڑے گا کہ یو کے والے جو ہیں، وہاں کے جو بورن ہیں، وہ واولز کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اے ای آئی او یو انگلش کے واولز ہیں، ان کی ادائیگی وہ کیسے کرتے ہیں، کس وزن پہ کرتے ہیں، او کو کیسے بولتے ہیں، اے کی ساؤنڈ کیسے نکالتے ہیں، کیا شیپ ہوتی ہے ان کے ہونٹوں کی واولز کی ادائیگی کے وقت۔ اسی طرح اگر ہم نے امریکن ایکسنٹ اپنانا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں، امریکن جو ہیں، وہ واولز کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے پہ اگر ہم پڑھیں تو ہم سیم ایکسنٹ اپنا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ٹپ ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ عربک لب و لہجہ اپنانے کے لیے، عربی لب و لہجہ اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ عربی کے جو واولز ہیں، جو کہ یہی ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، الف، واو اور یا، ان کی اینگلز کا خیال رکھیں کہ وہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ ان کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ زبر زیر پیش پڑھ چکے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ زبر کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ الف مدہ کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے۔ الف نارمل الف جتنا ہم اردو میں پڑھتے ہیں، جیسے پانی، پینا، کھانا، سونا، جانا، اس کے مقابلے میں زبر جو ہے وہ آدھی رکھنی ہے۔ تو جو زبر کا اینگل ہے وہی الف مدہ کا بھی اینگل ہونا چاہیے، یعنی الف کا جو اینگل ہے، عرب جو پڑھتے ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہیں، تھوڑا سا جھکا جھکا سا پڑھتے ہیں۔ 90 کے اینگل پہ سیدھا با تا سا کی بجائے ہلکا سا ہونٹ آپ کے سائیڈ پہ کھنچے ہوئے، جیسے کہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ زبر کے وقت بھی ہونٹوں کی پوزیشن وہی ہے، اور الف مدہ کے وقت بھی ہونٹوں کی پوزیشن یہی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں کہ یہ ہونٹ اوپر نیچے لمبے لمبے نہیں، یعنی یہ منہ زیادہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑا سا منہ کھول کے بولیں با تا سا جا، نہیں، اس طرح نہیں پڑھنا الف مدہ۔ آپ کے ہونٹ اس پوزیشن میں ہونے چاہیے، سائیڈ کی طرف کھچے ہوئے ہونے چاہیے، اور منہ آپ کا چھوٹا کھلے گا اور آپ بولیں گے ب ت ث۔ ایک نارمل الف جتنا پانی کا پا، جتنا بابا کا با، جتنا تایا کا تا، اتنا ہی یہاں پہ ہم نے الف مدہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، توڑ کے اس کو پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ با زبر الف با، تا زبر الف تا، ثا زبر الف ثا، با تا ثا، جا ح خو۔ خو کا اینگل فرق ہوگا، جو موٹے حروف آئیں گے ان کے ساتھ کا الف بھی آپ کو موٹا پڑھنا پڑے گا، اور الف کو اینڈ تک موٹا رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اس کے ایجز جا کر آپ آگے اپنے ہونٹ کھول دیں، خوا ایسے ہو جائے، خو اوپر تک موٹا، با تا ثا، جا ح خو، دا ذا رو، زا سا ش، صا ظا طا ظا ع غا، فا قا کا، لام نا، وا ہ آ یا۔ اس کو اسی طرح سے ہونٹوں کو سائیڈ پہ کھینچ کے منہ کو چھوٹا کھولتے ہوئے ہلکا سا ٹلٹڈ یعنی جھکا ہوا، 90 کے اینگل پہ نہیں بلکہ تقریباً 60 کے اینگل پہ آپ نے الف مدہ کو پڑھنا ہے۔ پھر سے بتا رہی ہوں کہ اس کو با تا سا جا ہا خا ایسے کر کے نہیں پڑھنا، منہ کھول کھول کے نہیں اس کو پڑھنا۔ دوسرا، اس کی لینتھ کا خیال رکھیں کہ جتنا اردو میں پڑھتے ہیں اتنا ہی آپ نے اس کو عربک میں بھی پڑھنا ہے۔ اب اس کے ورڈز پہ آ جاتے ہیں۔ ورڈز جو ہیں اس کے، وہ فیو ورڈز جو ہیں وہ ہم 2-3 لائنز پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ 2-3 لائنز میں کس طرح لکھا ہوا ہے؟ فرسٹ ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے قال، قاف زبر الف قا اور لام زبر ل۔ اب ل جو ہے وہ صرف زبر ہے، اس کے ساتھ الف نہیں نظر آ رہا آپ کو، جو فرسٹ والا ورڈ ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ قا ایک الف لمبا اور ل اس کے مقابلے میں آدھا، لیکن اس کے آگے والا جو ورڈ ہے اس میں لام کے ساتھ بھی الف ہے، یعنی وہاں قا اور لا کی لینتھ سیم ہونی چاہیے۔ قال
قال، ٹھیک ہے نا. قال فرسٹ ون، قال سیکنڈ ون. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ل اور لا میں فرق رکھنا ہے. لا ل، لا ل یا ل لا، ل لا. قال قال، قال قال. آگے اراد، اراد، اراد. فرسٹ ون میں دال کے ساتھ زبر الف نہیں ہے، لیکن سیکنڈ ون میں دال کے ساتھ الف مدہ ہے. اراد. حاق، ذاق، حاق، ذاق. فرسٹ میں قاف کے ساتھ الف نہیں ہے، لیکن سیکنڈ ون میں قاف کے ساتھ الف ہے. تو اس چیز کو بہت کنٹرولڈ حرکتوں کے ساتھ پڑھیے گا کہ جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ الف نہیں ہے وہاں آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، لمبی نہیں ہونی چاہیے. جہاں آپ کو لگتا ہے الف ہے وہاں آپ اس کے اینگل کا خیال رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے الف کی ادائیگی کریں. اصاب، اصابہ، معاذ، فماذا، کواعب، کانتا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں سب کو ایک ہی وزن پر نہیں پڑھی. جیسے کہ ہم نے زبر کی ایکسرسائز میں یہ سیکھا تھا کہ ہر ورڈ کو ایک ہی وزن پہ نہیں پڑھنا، بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں بچے. اس وزن بدلتے رہنا ہے. کوئی اوپر ہے تو سیکنڈ والا ورڈ آپ نیچے لے جائیں، تھرڈ والا ورڈ فلیٹ پہ لے کے آئیں، فورتھ والا ورڈ کسی اور اسکیل پہ لے جائیں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھ کے باقی ورڈز پریکٹس کرنے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے جی آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.